الحمدللہ نماز کا تفصیلی طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو طریقہ کار آپ کو بتلایا گیا، اس طریقہ کار کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو شریعت نے فرض قرار دیا۔ اب جن چیزوں کو شریعت نے فرض قرار دیا، اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، بھلے جان بوجھ کر چھوڑے یا بھلے وہ بھول کر چھوٹ جائے، حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ واجب ہیں، اور واجب کا حکم یہ ہے اگر کسی چیز کو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی۔ ناقص کا مطلب وہ ادا نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر دوبارہ کوئی نہ پڑھے تو بھی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز ناقص کہلائے گی، اور ناقص نماز پڑھنے پر انسان کو سخت گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی واجب بھول کر چھوڑ دیا، اگر کوئی واجب بھول کر چھوڑ دیا تو نماز کی تکمیل کے لیے سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات مکمل کر لی، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں جن کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہی حکم ہے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر نہیں پڑھے گا تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، البتہ اتنی بات ہے کہ وہ نماز ناقص رہے گی۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو سنت ہیں، وہ سنت ہیں، اور جو سنت اعمال ہیں اگر وہ نماز کے اندر چھوٹ جائیں تو ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کبھی کبھار انسان سے سنت اعمال چھوٹ جائیں۔ لیکن اگر نماز کی حالت میں انسان سنت اعمال کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو پھر یہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ چند چیزیں نماز میں ایسی ہیں جو مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب کہ جن کاموں کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو تفصیلی طریقہ آیا، اب اس تفصیلی طریقے کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو نماز کے متعلق یہ باتیں معلوم ہوں گی کہ بھئی کون سے فرائض، کون سے واجبات، کون سے مستحبات، کون سے مکروہات، کون سے مفسدات ہیں، اگر چیزوں کا علم ہوگا تو نماز کے اندر ان چیزوں کی ادائیگی کی فکر بھی ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر یہ چیزیں ہمارے دل اور دماغ میں نہیں ہیں تو پھر ادائیگی کی فکر نہیں ہوگی، جس کی بنیاد پر کبھی ہماری نماز بالکل نہیں ہوگی، کبھی ہوگی تو ناقص ہوگی، کبھی ہوگی تو ثواب میں کمی آئے گی۔ اس بنیاد پر اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو آگے باتیں ہوں گی، ان میں سے ہر بات کو اپنے دل اور دماغ کے اندر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ نماز ہماری ادا بھی ہو، کامل بھی ہو، مکمل بھی ہو، اور نماز پر ہمیں پورا ثواب بھی مل جائے۔